راجہ ناصر عباس کا بھیانک چہرہ۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے کئی اشروں سے بھوک ہڑتال کا ڈرامہ رچانے والا راجہ ناصر عباس کے بھیانک چہرے سے نقاب الٹ دیا اپنے گھر کے بیدی نے۔ راجہ ناصر عباس، جو کہ آج کل پاکستان میں مجلس وحدت المسلمین کے سیاسی ایجنڈے میں مصروف کار ہے، دراصل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا وہ دہشت گرد گنڈا جو ماضی میں ایران کے اندر خوف و دہشت پھیلانے میں مصروف تھا۔ ناصر عباس کے سیاہ چہرے سے نقاب اس وقت الٹا گیا جب مجلس وحدت المسلمین کے اندر گروہ بندی شروع ہوئی اور بھاری اکثریت نے امین شہیدی کے حق میں ووٹ دیے، تو تب ناصر عباس کی انانیت بھڑک اٹھی۔ اس نے امین شہیدی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کے رد عمل میں شہیدی گروپ کی طرف سے قتل کی دھمکیاں ملنے لگی۔ راجہ ناصر نے ایران بھاگنے میں عافیت جانی، لیکن اس میں فائدہ امین شہیدی کا تھا، کیونکہ پاکستانی شیعہ کمیونٹی اسے متفقہ لیڈر بنا لیتی۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اپنے چند چیلوں کو لے کر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ڈیرا ڈال دیا۔ راجہ ناصر کی ماضی کی تخریب کاریوں کا انکشاف خود ایک شیعہ ویب سائٹ پر کیا گیا ہے۔ احسان فاؤنڈیشن لاہور کے صدر ڈاکٹر سید نیاز محمد ہمدانی لکھتے ہیں کہ آیت اللہ عظمی ڈاکٹر محمد صادق تہرانی قم میں حضرت معصومہ کے حرم مطہرہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع مسجد امام رضا میں درس قرآن دیا کرتے تھے۔ 22 ستمبر 1987 کو دن کے 10:30 بجے تقریباً 70-80 پاکستانی طالب علم نما غنڈوں نے درس پر حملہ کر دیا۔ اس گروہ کا تعلق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے تھا۔ حملے کی قیادت راجہ ناصر عباس اور اقبال کامرانی کر رہے تھے۔ راجہ ناصر عباس اس وقت مجلس وحدت المسلمین کے نام سے فرقہ وارانہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اقبال کامرانی اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شعبہ قم کا جنرل سیکرٹری تھا۔ اس حملے میں درس میں شریک طالب علموں کو زد و کوب کیا گیا، ان میں سے بعض کو زخمی بھی کیا گیا، جن میں راقم بھی شامل تھا۔ حملے کے دوران قرآن مجید کے نسخے پیروں تلے روندے گئے، طالب علموں کے خون سے مسجد کو آلودہ کیا گیا۔ بیہودہ نعرے بازی اور دہشت گردی کی اس کارروائی سے مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا۔ 22 ستمبر 2011 کو پہلی بار اس واقعے کو سوشل میڈیا پر نشر کیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ہمارے عوام جو عام طور پر علماء، امامہ اور ابا و قبا کے تقدس کے قائل ہیں، ان کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا جھٹکا تھی۔ حملہ آور دہشت گردوں کی جماعت اور ان کی لابی کے لیے بھی یہ بات قابل ہضم نہیں تھی، لہٰذا بہت بحث و تکرار بھی ہوئی۔ مزید لکھتے ہیں کہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرے تو ریلیاں نکالو، مذمت کرو، شور مچاؤ۔ بھارت بابری مسجد گرائے تو جلوس نکالو، مذمت کرو، احتجاج کرو، سوشل میڈیا پر تشہیر کرو۔ لیکن قم میں کچھ بدماش مسجد امام رضا پر حملہ کریں، قرآن پیروں تلے روندیں، طالب علموں کو زد و کوب اور زخمی کریں تو چپ رہو، کیونکہ اس سے ہمارے مذہب اور مقدس اداروں کی بدنامی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نیاز محمد بطور دلیل لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے چشمدید گواہ یہ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں: ساجد علی نقوی، نمائندہ ولی فقیہ اور رہبر شیعان پاکستان، یہ اس دور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ عارف حسینی گروپ کے نائب صدر تھے۔ آیت اللہ علامہ محمد حسین نجفی، جو علامہ ڈھکو صاحب کے نام سے مشہور ہیں، آیت اللہ حافظ سید رضا حسین نجفی، زعیم حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر حجت الاسلام، شیخ محسن علی نجفی، پرنسپل جامعہ الکوثر اسلام آباد، ملک آفتاب حسین جوادی، جامعۃ الکوثر اسلام آباد، ظفر عباس شہانی، جامعہ کوثر اسلام آباد، سب سے بڑھ کر سید جواد نقوی، جامعہ عروۃ الوثقی۔ عجیب طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے کئی اشروں پر محیط اس ہڑتالی ڈرامے کو تاحال برقرار رکھا ہوا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کے اس مجرم کو